بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ آپ کو آج ایک بہت ہی اہم بات آپ سے کرنے لگا ہوں، اور چونکہ میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، اور پولیٹیکل ہسٹری بھی پڑھی ہے اور تھوڑی سی تاریخ بھی پڑھی ہے، یہ ساری چیزیں، اور کچھ اساتذہ کرام سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ کردار ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو 50 سال پہلے کھیل کھیلا گیا وہی کھیل اب کھیلا جائے، اور 50 سال پہلے 1975-76 میں ایک کھیل تیار کیا گیا، 77 میں اس کو آگے بڑھایا گیا، اور 79 میں اس کھیل کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ خطرناک کھیل تھا ذوالفقار علی بھٹو کو راستے سے ہٹانا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین، انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا جنرل ایوب خان صاحب کی کیبنٹ سے، وزیر خارجہ تھے ان کے، ینگ وزیر خارجہ جنرل ایوب خان کے، اور وہاں سے وہ نکلے اور انہوں نے اپنی پیپلز پارٹی بنا لی، اور اس وقت بنائی جب یہ ہو رہا تھا معاہدہ ایک، وہاں سے یہ نکلے 1965 کی جنگ کے بعد نکلے، اور انہوں نے للکارا، اور سمجھدار آدمی تھے، پڑھے لکھے تھے، انہوں نے ایک نعرہ لگایا، روٹی کپڑا اور مکان، اور انہوں نے سٹیٹس کو توڑ دیا۔ اس وقت آپ ان کے طرز سیاست کو ایک طرف رکھ دیں، ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، بالکل ان کی نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے ایک نعرہ لگا دیا، روٹی کپڑا اور مکان، اور اس سے انہوں نے مزدوروں کو، کسانوں کو، کھاریوں کو ایک شعور، ایک زبان دے دی، اور عوامی پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، پہلی پارٹی جس کی جڑیں عوام میں تھی، مقبول سے مقبول تر، بہت کم وقت میں وہ مقبول ہو گئے۔ 1969 میں انہوں نے پارٹی بنا لی، اور اس کے بعد اگلا الیکشن ہوا 67 یا 69 میں، پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور الیکشن ہوا، جیت گئے۔ مشرقی پاکستان میں، مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیت گئے، مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب جیت گئے۔ یحییٰ خان اقتدار پہ تھا، پاکستان دو لخت ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم واصل کرے اور برباد کرے، اور پاکستان دو لخت ہوا، جو کردار تھے پاکستان کو دو لخت کرنے میں، تو بہرحال یہ ہوا۔ اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، مرحوم نے، سارے برج الٹا دیے تھے اس وقت، اور ان کے خلاف، یعنی کہ پھر انہوں نے ایک کام کیا، اسلامک سمٹ سربراہی کانفرنس بلا لی لاہور میں، اور اس میں اس وقت کے جتنے بھی تگڑے اسلامی سربراہان تھے اسلامی ممالک کے، وہ آئے، سعودی عرب کنگ فیصل مرحوم، اس کے بعد انور سادات، قذافی، کرنل قذافی لیبیا کے، اور بہت سے آئے، اور انہوں نے ایک آئیڈیا دے دیا، کیونکہ اس وقت ایک بلاک تھا، کمیونزم بلاک تھا، سوشلسٹ بلاک، کمیونسٹ بلاک، ایک کو رشیا ہیڈ کر رہا تھا، اس کے ساتھ چائنا بھی تھا، اس کے بعد دوسرا تھا سرمایہ دارانہ، یعنی کہ کیپٹلسٹ، امریکہ اس کو کر رہا تھا، مغربی ممالک وہ اس کو ہیڈ کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک اسلامی بلاک کی دے دی کہ تیسرا بلاک بناتے ہیں، اور اسلامی معیشت کو لے آتے ہیں، اسلامی سوشلزم کا نعرہ بھی انہوں نے لگایا، یہ ساری باتیں کی، اور وہ مقبول سے مقبول تر ہوتے گئے۔ طرز سیاست میں کہتا ہوں ایک سائڈ پہ رکھ دیں، انہوں نے بہت ساری غلطیاں کی، لیکن اس کے بعد 77 کا جب الیکشن ہوا تو اس میں وہ جیت رہے تھے، لیکن ان کی ایک چھوٹی سی معمولی سی غلطی کہ 2/3 میجورٹی لینی ہے، کچھ سیٹوں پہ انہوں نے گڑبڑ کی، اور اس کی بنیاد پہ صوبائی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا۔ لیکن ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے 9 جماعتی اتحاد بنا، اور 9 جماعتی اتحاد میں یہ حسن اتفاق کہہ لیں، وہ تمام خاندان اس میں شامل تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو راستے سے ہٹانے کے لیے، کہ یہ راستے سے ہٹے گا تو ہی ان کی دال گلے گی، جب تک ذوالفقار علی بھٹو ہیں تب تک وہ نہیں جیت سکتے، الیکشن سے فارغ ہیں۔ اس میں کون کون تھے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد مولانا مفتی محمود صاحب، جو اس وقت موجود ہیں،
مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد مولانا مفتی محمود صاحب. مولانا مفتی محمود صاحب کون تھے؟ جمعیت علماء ہند سے جمعیت علماء اسلام بنی پاکستان میں، اور یہ لڑی آگے چلتی رہی. دوسرے کون تھے؟ اب جو انس نورانی صاحب ہیں، اویس نورانی صاحب ہیں، ان کے والد محترم مولانا شاہ احمد نورانی صاحب مرحوم، وہ تھے جمعیت علماء پاکستان. مولانا عبدالستار خان نیازی مرحوم اور مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، یہ دو. جماعت اسلامی تیسری جماعت تھی. اس کے بعد کون تھے؟ یہ مسلم لیگ نواز نہیں تھی بلکہ مسلم لیگ ہی، جو بھی مسلم لیگ اس وقت تھی، پرو اسٹیبلشمنٹ اس کو کہتے ہیں جی، تو وہ تھی. اس کے بعد کون تھے؟ اس کے بعد آپ کے عوامی نیشنل پارٹی، خان عبدالغفار خان کے بیٹے خان عبدالولی خان، اس وقت وہ ہیڈ کر رہے تھے. اس کے بعد آتے ہیں اسفندیار والی خان، موجود ہیں اب، احمد ولی ان کی چوتھی نسل، اور اے این پی بھی اس میں شامل تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اس اتحاد میں، نوجماعتی اتحاد. ریٹائرڈ ایئر مارشل اسد خان صاحب تھے، تحریک استقلال. اس کے بعد بلوچ کانفرنس جماعتیں تھیں، اور باقی جتنی بھی جماعتیں تھیں خیبر پختونخوا سے، وہ ساری کی ساری. یہ تھا ایک اتحاد جنہوں نے مل کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو فارغ کروایا. ماشاء اللہ لگا تحریک چلائی، ماشاء اللہ لگا ضیاء الحق صاحب نے ان کو گرفتار کیا، ایک دفعہ رہا کیا، پتہ چلا پبلک میں پھر سپورٹ ہے ان کی، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو آزاد چھوڑا گیا. تو معاملہ خراب ہے، یہ جیت جائیں گے اور یہ جیت کے واپس آئیں گے. ان کو کھلا چھوڑا گیا. تو اس وقت ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا کسی کو کہ جناب قبر ایک ہے بندے دو ہیں، یا میں جاؤں گا یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب جائیں گے. یہ تھا، ان کو دوبارہ گرفتار کیا. اچھا جی، ایک اور بات بھی، چودھری شجاعت صاحب یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے مقابلے میں، یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اسی پلڑے میں تھے جو سزائے موت، کیونکہ چودھری شجاعت صاحب کے والد صاحب کو چودھری شجاعت صاحب کے والد چودھری ظہور اللہ صاحب کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں قتل کروا دیا گیا تھا. اور اطلاع یہی تھی کہ پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کے نے ہی کام دکھایا ہے، یہ بات الزام یہی تھا. احمد رضا تو یہ بھی اسی پلڑے میں تھے، یعنی کہ اینٹی بھٹو وزن میں. اس کے بعد خواجہ سعد رفیق صاحب کے والد خواجہ رفیق صاحب، ان کو بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں وہ بھی قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، وہ بھی اسی پلڑے میں تھے. تو یہ آپا نثار فاطمہ آسن اقبال صاحب کی والدہ، یہ بھی جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ تھی. تو سب نے مل کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو فارغ کروایا، پھانسی لگوائی، اور جن ججوں نے پھانسی دی انہوں نے بعد میں معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کیوں پھانسی دی گئی تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلامک سمٹ کا نعرہ لگایا، اسلامی بلاک کا نعرہ لگایا تھا. وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہے تھے، وہ اینٹی اسٹیٹس کو، یہ سارے جتنے بھی سیاسی برج تھے ان کو فارغ کر چکے تھے، اور سب کو فارغ کر کے وہ بے تاج بادشاہ بن گئے تھے پاکستانی سیاست کے. عوام کو شعور دیا تھا انہوں نے، عوام کو شعور دیا تھا، اور عوام ان کے ساتھ تھی، ووٹ بینک ان کے ساتھ تھا. پھر جب ان کو فارغ کیا گیا، ان کے وہ آفیسرز بتاتے ہیں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جو آفیسر کہ 70 کلفٹن میں جا کے کئی دن ان کے گھر میں آرمی آفیسرز گئے، انویسٹیگیشن ایجنسیاں گئیں، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ گئے کہ کہیں سے کوئی کرپشن کا ثبوت مل جائے، نہیں ملا. اب ان کو فارغ کرنے کا طریقہ، احمد رضا قصوری صاحب کے والد مرڈر ہوا، ان کی ایک FIR درج ہوئی، اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے FIR میں ان کا نام بھی کہ ان کی ایما پہ یہ قتل ہوا، احمد رضا قصوری صاحب جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں. تو پھر اس کیس کو، اس FIR کو استعمال کیا گیا. FIR کو اس کو استعمال کرتے ہوئے 109 دفعہ 109 ہوتی ہے مشاورت، اور دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ دفعہ 109 کے تحت کسی کو سزائے موت ہوئی ہو، یعنی کہ میجر پلنٹی ہوئی ہو، سزائے موت. تو یہ واحد دنیا کا کیس ہے، اور سپریم کورٹ ہماری تاریخ کا بھی واحد کیس ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ رپورٹیبل نہیں ہے، یعنی کہ اس کیس کی مثال یہ عدالتی نظیر نہیں بنائی جا سکتی، یہ بھی تھا. تو بہرحال ان کو 109 دفعہ 109 میں، یعنی کہ مشاورت میں شامل ہوتے ہوئے سزا دی گئی 302 کی، 302 قتل کی، یہ سزا دی گئی.
تو ان کو ہٹا دیا گیا. پھر اس طریقے سے ہٹایا گیا کہ ان کو پھانسی، محترمہ بینظیر بھٹو کی کتاب پڑھ لیں. تو یہ سارے خاندان، جن خاندانوں نے بھٹو کو فارغ کروایا، وہ سارے کے سارے خاندان اس وقت عمران خان صاحب کو فارغ کروانے کے لیے متحد ہو چکے ہیں. ایون وہ خاندان بھی جو کہ بھٹو کو ختم کروانے والے تھے، شریف فیملی بھی ضیاء الحق صاحب کے ساتھ تھی اس وقت، خواجہ سعد رفیق صاحب اور احسن اقبال صاحب کی والدہ، چودھری شجاعت صاحب، یہ سارے کے سارے، اور سوائے جماعت اسلامی اس وقت اس میں نہیں ہے، اس موجودہ والے میں. اس وقت جو حکمراں اتحاد آپ دیکھیں تو اس میں وہ سارے کے سارے لوگ موسٹلی شامل ہیں جو اس وقت، بلکہ اس میں بھٹو صاحب کے یعنی کہ بھٹو خاندان کے مخالفین بھی اب بھٹو خاندان بھی ان کے ساتھ آ گیا. یعنی اپنے ہی جن خاندانوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا، ان تمام خاندانوں کے ساتھ پیپلز پارٹی اس وقت بیٹھی ہے. زرداری صاحب بیٹھے ہیں اور سب کو انہوں نے سینے سے لگا لیا. اس کا مطلب ہے کہ ایجنڈا کچھ بڑا ہے جہاں پہ قتلوں کی بھی پرواہ نہیں ہے. خواجہ سعد رفیق بھی بھول گئے، چودھری شجاعت صاحب بھی بھول گئے، چودھری شجاعت صاحب پرویز الہی صاحب تو دوسری سائڈ پہ ہیں، یہ سارے بھول گئے. اور یہ ہے اب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی سیم وہی کچھ کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ کیا وہی کچھ ریپیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پلاننگ ہے. سیاسی طور پہ ان کا مقابلہ نہیں ہو رہا، کرپشن میں وہ نہیں پکڑے گئے اور کوئی ایسا کام نہیں کیا. دنیا میں وہ مقبول ہیں اور ایبسولوٹلی ناٹ وہ کہہ چکے ہیں، یہ سب کچھ کر چکے ہیں. اور بھٹو صاحب بھی رشیا کی طرف مائل تھے، چائنا کی طرف مائل تھے. عمران خان صاحب بھی چائنا اور رشیا کی طرف مائل ہیں. یہ قدرے مشترکات ہیں. تو یہ ساری قدرے مشترکات جو ہیں، تو یہ سب کچھ پاپولیرٹی کے اعتبار سے بھی عمران خان صاحب بھی ناقابل شکست ہیں، پبلک میں سپورٹ ہے، ووٹ بینک ان کا بہت زیادہ ہے، واحد وفاقی جماعت بن چکے ہیں. اب ان کو راستے سے ہٹانا ہے. ان کو راستے سے ہٹانے کا اب وہی طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بغاوت کا مقدمہ بنے، ڈاکٹر شہباز گل وعدہ معاف گواہ بن جائیں، کوئی اور وعدہ معاف گواہ بن جائے، کوئی اور اس طرح کی چیز آ جائے. کبھی ان کو ڈاکٹر شہباز گل کے معاملے میں، کبھی فورن فنڈنگ کے معاملے میں، کبھی ممنوعہ فنڈنگ کے بارے میں معاملے میں الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہی 50 سال بعد، یعنی کہ جو پچھلی صدی میں ایک واقعہ ہوا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو پھانسی دے کے فارغ کیا گیا، اور اب وہ 50 سال بعد 21ویں صدی میں بھی وہی اسکرپٹ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور خواجہ آصف صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ تو جی پی ٹی آئی اور بھارت کا مشترکہ ایجنڈا ہے پاک فوج کو بدنام کرنے کا، کیونکہ 19 اکاؤنٹس جو ہیں وہ انڈیا کے نکل آئے ہیں، تو وہ نکل آئے ہیں تو ان کو پکڑیں. تو یہ چیز اس وقت اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب چیخ کے کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی چیخ کے کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم پاکستانی ہیں، ہم کیوں ایسا کام کریں گے، ہم مضبوط فوج کے حامی ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں. لیکن انہوں نے کہا جا رہا ہے نہیں، آپ بالکل نہیں ہیں. تو یہ 50 سال کے بعد وہی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو نفرت اس وقت بھی بوئی گئی افواج پاکستان کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے کے، وہ نفرت آج تک ختم نہیں ہو سکی اور ووٹ بینک ختم نہیں ہو سکا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب فارغ ہو گئے، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ دہشت گردی کا شکار ہو گئی، مرتضیٰ بھٹو قتل ہو گئے اور شاہ نواز بھٹو قتل ہو گئے، سارے ہو گئے، لیکن پیپلز پارٹی وہیں کی وہیں ہے اور ان کا ووٹ بینک مرا ہوا بھٹو جو ہے، ان کی قبر جو ہے، محترمہ بینظیر بھٹو کی قبر، وہ کئی ڈکٹیٹرز سے زیادہ مضبوط ہے، کئی ڈکٹیٹر سے زیادہ مضبوط ہے. تو اس لیے ہم یہی کہیں گے، خدا کے لیے کوئی تاریخ سے سبق سیکھیں، کیونکہ انڈیویجولز کا انتقام جو ہے، افراد کا، فرد واحد کا جو انتقام ہے جو ضیاء الحق صاحب نے لیا، تو اس کا خمیازہ پورے ادارے کو آج تک بھگتنا پڑ رہا ہے. تو فرد واحد کے انتقام کو، فرد واحد کی ضد کو، فرد واحد کے بغض کو، فرد واحد کے عناد کو، فرد واحد کے تکبر کو، رعونت کو، فرعونیت کو اس حد تک نہیں لے جانا چاہیے کہ آپ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو پورے وفاق میں پھیلی ہوئی ہے، آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے، 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، سندھ میں ان کی پریزنس ہے، اور وہ اینٹی اسٹیٹس کو کی جماعت ہے،
لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو آپ پاکستان کے کروڑوں عوام کو کیا میسیج دیں گے؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے بھی، لیکن ایک اس وقت ڈیفرنٹ ہے چیز، اور اسی پہ امید رکھنی چاہیے، اور وہ ہے کہ آج کی جوڈیشری جو ہے وہ اس جوڈیشری سے کہیں مختلف ہے جس نے پھانسی دے دی تھی ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو، اور اس کے بعد تمام ججوں نے مرنے سے پہلے معافی مانگی۔ تو یہ ایک امید کی کرن ہے جی، اور اسی امید کی کرن کو آگے بڑھانا چاہیے۔ پاکستان کے عوام بھی جاگتے رہیں، جاگتے رہیں، بالکل نہ سوئیں، اور عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہوں، عدلیہ کو تگڑا کریں، کیونکہ اگلا جو حلہ بولنا ہے وہ عدلیہ پہ بولا جائے گا۔ تو ڈاکٹر شہباز گل ہو، ARY ہو، صحافیوں پہ پابندی ہو، اور آف ایئر کرنا ہو اینکرز کو، مارنا پیٹنا، سب کچھ یہ سب اسی ایک پوائنٹ کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔